پھیری والا کباڑیا ڈائری کے صفحات پر کھانے کی اشیاء رکھ کر دے رہا تھا۔ اتفاق سے ایک صفحہ میرے حصے آ گیا جس کے بس چند الفاظ پڑھ پایا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی میری زندگی میں آئی تھی، کہتی تھی شوہر بہت ظالم ہوتے ہیں۔ پہلی رات میں اس کی یہ بات سن کر بہت ہنسا۔ وہ میری طرف دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ بولی آپ پاگل ہیں، اتنا کیوں ہنس رہے ہیں؟ بات بھی سچ تھی، میں کیوں اتنا ہنس رہا تھا آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ باخدا اس کا انداز بیاں اتنا دل فریب تھا کہ مجھے اس پر پیار آ رہا تھا۔ کہنے لگی میری بات سن لیں، ابا جی کے کہنے پہ میں نے آپ سے شادی تو کر لی، لیکن اگر آپ نے مجھے مارا یا گالی دی تو میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سا خوف تھا جو اسے کھائے جا رہا تھا۔ ہماری ارینج میرج تھی۔ مجھ پر ایک راز کھلا تھا کہ اس کی بڑی بہن کو اس کے شوہر نے اتنا مارا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ اب وہ نفسیاتی مریضہ ہے۔ مجھے کہنے لگی مجھے مارنا نہیں، مجھے کچھ نہ کہنا۔ جب آپ نے مجھے چھوڑنا ہوا تو بس ایک بار کہہ دینا، میں چلی جاؤں گی، حق مہر بھی معاف کروں گی، بس مجھے کچھ نہ کہنا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے اسے سمجھانے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ چونکہ اس کی عمر 18 اور میری عمر 20 سال تھی، جلدی ہماری شادی ہو گئی تھی۔ اسے لوڈو کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ شادی کے کچھ دن گزرے، مجھے کہنے لگی لوڈو لے کر آئے نا۔ میں کام سے تھکا ہارا آتا، مجھے کھانا دیتی، پھر لوڈو اٹھا کے لے آتی۔ چلے ایک گیم کھیلتے ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھتا، تھکا ہونے کے باوجود اس کو انکار نہ کر پاتا۔ اس کی وہ خوشی بیان نہیں کر سکتا جب وہ مجھ سے جیت جاتی۔ کبھی وہ جیت جاتی، کبھی میں ہار جاتا، مطلب میں جان بوجھ کر ہار جاتا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ میرے قریب آنے لگی، اسے میری اور مجھے اس کی عادت ہونے لگی۔ میں حیران تھا، پہلے وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب میرے گھر آنے تک وہ کھانا ہی نہیں کھاتی تھی۔ کبھی رات کے 12 بھی بج جائیں، پھر بھی وہ بھوکی میرا انتظار کرتی۔ پہلے مجھے کھانا دیتی، پھر میرے پاس بیٹھ کر میرے کندھوں پر سر رکھ لیتی، بچوں کی طرح ضد سی تھی۔ مجھے کہتی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ۔ میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، پھر وہ میری گود میں سر رکھتی، دن بھر کی باتیں بتاتی اور باتیں کرتے کرتے سو جاتی۔ مجھے زندگی کے ہونے کا احساس ہونے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا زندگی کیا اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے، زندگی کے یہ خوبصورت لمحے بلا جنت سا سما کیسے نہ دیتے۔ ایک بار میں کسی بات سے ناراض تھا، اسے ڈانٹا بھی تھا۔ میری طرف غصے سے دیکھنے کے بعد کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتا ہوں وہ بہت روئی تھی، لیکن میں بھی غصے میں تھا، اس لیے اسے رونے دیا۔ پورا دن گزر گیا، اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور میں بھی اپنی انا میں رہا۔ میرے سامنے کھانا رکھا، کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتا تھا وہ بھوکی ہے، مگر میں نے اس کو کھانا نہ کھلایا۔ آخر میں بھی تو ناراض تھا۔ کچھ نہ بولی، برتن اٹھائے کچن میں رکھ کر آ گئی، میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی، خاموش تھی۔ کبھی کبھی میری جانب نظریں چرا کر دیکھتی تھی اور میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ رات کے 12 بجے وہ سو گئی۔ بارش زوروں کی تھی، بجلی چمکنے لگی۔ میں اٹھا، کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس کا معصوم سا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر میں سارا غصہ بھول گیا۔ وہ سارا دن میرے لیے گھر کے کام کرتی، ایک روبوٹ مشین کی طرح میرا ہر حکم مانتی تھی۔ بلا اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پہ آج میری وجہ سے بھوکی سو گئی۔ وہ نیند میں میرا نام لے رہی تھی۔ بارش بہت تیز تھی۔ میں کچن میں گیا، اس کے لیے آلو والے چاول بنائے، بہت شوق سے کھاتی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا، میری طرف دیکھنے لگی، پہلے مسکرائی،
پھر شاید اسے یاد آیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، کروٹ بدلنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر لیا، آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرایا، کانوں کو پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ اس کی مدہوش آنکھوں سے ہیرے کی مانند آنسو بہنے لگے۔ آپ کو پتہ بھی ہے میں کتنا روئی ہوں سارا دن۔ آپ بات نہیں کر رہے تھے، میری جان نکل رہی تھی، بس مجھے ڈانٹ کر خود کو ہیرو سمجھنے لگے۔ پتہ بھی ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ میرے ہاتھ کو زور سے پکڑے صلح کرتے ہوئے مجھ سے جھگڑا کر رہی تھی اور شکوہ بھی کر رہی تھی۔ میں کچن میں گیا، اس کے لیے آلو والا پلاؤ لے کر آیا۔ وہ دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، یہ کب بنائے؟ میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہوئے بولا، پاگل، میں کوئی دشمن تھوڑی ہوں تمہارا، کبھی کچھ کہہ دوں تو ناراض نہ ہو۔